تاکہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا نیک لوگوں کی طرف سے یا اپنے عزیز و اقارب فوت شدگان کی طرف سے قربانی جائز ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرے، کیونکہ عبادات میں اصل ممانعت ہے، اور عبادات توفیقی ہوتی ہیں، یعنی ہر کوئی اپنا فریضہ خود ادا کرے۔ جب تک عبادت کی دلیل نہیں مل جاتی، عبادت نہیں کی جائے گی۔ رہی قربانی کی بات، تو اس حوالے سے جامع ترمذی کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1495 ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ 2 مینڈھے قربانی کیا کرتے تھے، ایک ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا اور دوسرا اپنی طرف سے۔ تو آپ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، میں اس عمل کو کبھی ترک نہیں کروں گا، یعنی کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، اور مجھے سوائے ایک راوی شریک کے یہ اور کسی نے روایت نہیں کی۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت آئی ہے، مگر وہاں حکم کے بجائے وصیت کا لفظ ہے، یعنی لفظوں میں ہی اختلاف ہے۔ ایک میں ہے علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور دیگر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اس حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس میں جو راوی شریک ہے اس کا حافظہ خراب تھا۔ شیخ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کے بعد فرمایا کہ جب اس کا ضعف ثابت ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے، اور بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے تو زیادہ سے زیادہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے وصیت کی تھی تو اس کی طرف سے اس کے ورثاء میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے۔ فوت شدگان کی طرف سے علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو خود اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتے تو اس میں آٹومیٹکلی زندہ فوت شدہ سب آ جاتے ہیں۔ مخصوص فوت شدگان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ایون صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اپنے عزیز و اقارب جو فوت ہو گئے ان کی طرف سے مخصوص قربانی بالکل ثابت نہیں ہے، کبھی کسی نے ایک بار بھی ایسا نہیں کیا، تو اسی لیے یہ جائز نہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بھی کہنا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ قربانی کرنا زندہ لوگوں کے حق میں مشروع ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے۔ تو جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ قربانی فوت شدگان کے ساتھ خاص ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بیسیکلی فوت شدگان کی جانب سے قربانی کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم کہ زندہ کے تابع ہوتے ہوئے ان کی جانب سے قربانی کی جائے، جیسے کوئی شخص اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کرتا ہے تو اس میں وہ زندہ اور فوت شدگان دونوں کو شامل کر لیتا ہے، تو یہ تو جائز ہے۔ یعنی اصل خود اپنی ہوگی کہ وہ کر رہا ہے، پھر وہ اپنی قربانی میں اپنے تمام گھر والوں کو جب شامل کرتا ہے تو زندہ مردہ دونوں آ جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے جو انہوں نے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے دی تھی، اور ان کے اہل و عیال میں کچھ پہلے فوت بھی ہو چکے تھے تو سب شامل ہیں۔ دوسری قسم فوت شدگان کی جانب سے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرنا، تو یہ واجب ہے، لیکن اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا، وسائل نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو پھر اس پر واجب نہیں ہوگی، جیسے سورہ بقرہ آیت 181 میں ہے کہ وصیت کو بدلنا گناہ ہے۔ تیسری قسم زندہ لوگوں کی طرف سے الگ اور فوت شدگان کی جانب سے الگ قربانی کرنا، تو اس حوالے سے میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ فوت شدگان کے لیے قربانی کی کوئی تخصیص سنت سے جب نہیں ملتی تو جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوت شدگان میں سے بالخصوص کسی ایک کی جانب سے کبھی کوئی قربانی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے سب سے زیادہ قریب تھے،
ان کی طرف سے نہ کبھی کوئی قربانی کی، نہ ہی آپ کی زندگی میں فوت ہونے والی آپ کی اولاد، جن میں 3 شادی شدہ بیٹیاں، 3 چھوٹے بیٹے، اور پھر آپ کی سب سے عزیز بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا، کہ آپ نے ان کی طرف سے یا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے مخصوص کبھی کوئی قربانی نہیں کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فوت شدگان کی جانب سے علیحدہ قربانی کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ خود قربانی کر رہے ہیں اور آپ اپنے اہل و عیال کی نیت کرتے ہیں تو ان میں آٹومیٹکلی سب آ جاتے ہیں، خواہ وہ زندہ ہیں یا فوت شدہ۔ اسی طرح کبھی کسی صحابی سے بھی یہ عمل نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے کسی فوت شدہ کی جانب سے قربانی کی ہو۔ اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں اور فوت شدگان کو ثواب پہنچانے کی بات ہے، تو یاد رکھیں کہ ہماری طرف سے مخصوص کرنے سے سنت میں ثابت نہیں ہے تو ثواب ہرگز نہیں ملے گا۔ ہاں، البتہ جن کی کوششیں ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نیکیوں کی وجہ سے جب بھی کوئی بھی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کا آٹومیٹکلی ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے، کیونکہ شریعت میں یہ ثابت ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر کفاعلہ، کہ نیکی بتانے والا، دلالت کرنے والا، اس کے لیے بھی ویسے ہی ثواب ہے جیسا کہ فاعل کے لیے، کرنے والے کے لیے ثواب ہے۔ تو ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اس کا ثواب خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا ہے۔ اپنی طرف سے محبت میں ایسے کام مت کریں جو شریعت میں ثابت ہی نہیں ہیں۔